السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ترجمۃ القرآن کا آج ہمارا چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور لیسن نمبر ہمارا 71 ہے۔ سب سے پہلے ہمارا مخرج کا پورشن سٹارٹ ہوگا وما، و اور ما نہیں ہے، وما اور نہیں۔ اچھا، کبھی ماں کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے اور کہیں ماں کا ترجمہ کیا بھی کیا جاتا ہے اور کبھی ماں کا ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا ہے، تو یہاں پر نہیں کریں گے۔ اب اس کی یہ موقع کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے نہیں، کیا، جو، اور ایک اور اس کا یہ ہے کہ جب ماں کے بعد اللہ آ جائے، اسی لائن میں ماں کے بعد اللہ آ جائے تو وہاں پر ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ وما اور نہیں ہے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مگر، رسول، یہاں پر ہم نے یہ چھوٹی سی جیم ہے تو یہاں پر کیا کریں گے، جیم کا مطلب یہ وقف جائز کی علامت ہے اور یہاں پر وقف کریں گے۔ وما محمد الا رسول، مگر ایک رسول، قد یقیناً خلت گزر چکے ہیں، من سے، قبلی پہلے، ہی ان سے، ہی کی ضمیر جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی یہاں دیکھیں یہاں سے یہ رسول کی طرف جا رہی ہے۔ من قبلہ الرسول، رسول پیغمبر، رسول واحد اور رسول جمع۔ یہاں پر چھوٹا سا یہ دیکھیں تو ہے، تو کا مطلب یہاں وقف مطلق کی علامت ہے، لیکن بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ من قبلہ الرسل افا اماتا، افا اماتا، کیا، افا پس، فا پس، افا اما حمزہ کو ملائیں گے میم کے ساتھ، تو کیا پس اگر ماتا وہ فوت ہو جائے، یہاں پر نون لکھنے میں آیا ہے، یہ والا نون لکھنے میں آیا ہے لیکن سائلنٹ رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ماتا وفات پا جائیں، او یا قتیلا شہید کر دیے جائیں۔ اچھا، اب ہم لام کو ملائیں گے نون کے ساتھ، قتیلا اخفا کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی جو 6 ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی نہیں آ رہا۔ قتلا قلب، بات کے اوپر کلکلا کریں گے، قلب تم، تو کیا تم پھر جاؤ گے، علی پر، اعقاب، اعقاب، عقب کا مطلب ایڑی، اعقاب جمع اعقاب، ایڑیوں میں، بکم اپنی، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، و اور من میم کو ملائیں گے یا کے ساتھ اور یا کو ملائیں گے نون کے ساتھ، وَمَن يَنقَلِبْ اور جو کوئی پھر جائے، جو کوئی پھر جائے، عَلَى پر، عقبیہ، عقبی اپنی، عقبی بی جو تسنیہ کا ہے، اپنی دونوں ایڑیوں کے بل، یعنی اپنے الٹے پاؤں، عَلَى عقبی اپنی ایڑیوں پر، فَلَن یا نون
لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، فَلَن یا، تو ہرگز نہیں، یَضُرَّ اللَّهَ، یَضُرَّ اللَّهَ، پورا پڑھیں گے، فَلَن یَضُرَّ اللَّهَ، تو وہ ہرگز نہیں ضرر پہنچائے گا. یا ضرر میں سے ضرر کا مطلب تکلیف، نقصان، بگاڑ، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ شیئن کا مطلب کچھ. و اور سیجزی اللہ، سیج جیم کے اوپر قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا. قلقلے کا مطلب آواز کو ہلانا، جنبش دینا. سیجزی اللہ الشاکرین، سا عن قریب، یجزی جزا دے گا، بدلہ دے گا، اللہ شاکرین شکر گزاروں کو. یہ تھا لفظی ترجمہ. اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف. وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افئن ماتا، کیا آپ اگر وفات پا جائیں، یعنی طبی موت، فوت ہو جائیں، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل. ومن ينقلب علی عقبیہ، یاد رکھیے جو پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی دائرہ اسلام سے دائرہ کفر میں جو چلا جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. اللہ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. اب یہ تھا با محاورہ ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس کی مختصر سی تشریح یا پس منظر کی طرف. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بشری خصائص سے بالا تر ہیں یا خدائی صفات سے متصف ہیں، بلکہ موت سے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے اور وہ موت سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا. وہ ایک رسول ہیں، جیسے پہلے دنیا میں رسول آئے اور وہ گزر گئے، ایسے ہی یہ بھی رسول ہیں. اب اس آیت کریمہ میں جنگ احد میں شکست کے بہت سے اسباب تھے. ان میں سے جو ہم نے کل کے سبق میں بھی ذکر کیا، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پہلے انبیاء بھی قتل بھی ہوئے اور موت سے ہمکنار بھی ہو چکے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائیں، او قتلا افاماتا، تبھی موت فوت ہو جائیں، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، یعنی کافروں کے ہاتھوں شہید کر دیے جائیں، تو بتاؤ کیا تم اس دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام تمام بہت زیادہ پریشان تھے. آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلوں میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی. وما محمد الا رسول، اور انہی آیات کی جب تلاوت کی تو حضرت عمر بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں. ایسے لگا کہ جیسے ابھی ابھی اتری ہیں. اللہ کے
ابھی اتری نہیں تھی، بلکہ یہ بہت پہلے جنگ احد میں یہ اتر چکی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، یعنی جو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، بلکہ اسے بھی پیچھے جائیں، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا۔ یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو، جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا، تو انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد ہے وما، اور نہیں، کانا، ہے کا مطلب کوئی اختیار نہیں ہے، لنفس، کسی جان کو، ان کے، تموتا، وہ مرے، الا، مگر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کتابم، عجلا، اب دیکھیں کتابم، میم مشدد ہے تو یہاں غنہ کریں گے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، کتابم اجلا، لکھا ہوا، معجلا، مقررہ وقت، ومن یرد، اور جو کوئی چاہے، یرید ارادہ کرے، ارادہ یرید ارادتاً، جو کوئی ارادہ کرے، چاہے، خواہش کرے، ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، نؤتی ہی، ہم دیتے ہیں اسے، نؤتی، ہم، تی ہی، دیتے ہیں ہی اسے، منہا، اس دنیا میں، ومن یرید، اور جو چاہتا ہو، جس کا ارادہ ہو، ثواب الدنیا، آخرت کے، ثواب الآخرہ، آخرت کے ثواب کا، نؤتی ہی، تو ہم دیں گے اسے، منہا، اس آخرت میں، وسا نجزی الشاکرین، اور ہم عنقریب بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ اب اس آیت کریمہ میں وما محمد، با محاورہ ترجمہ، وما کانا، اور نہیں ہے، وما کانا لنفس ان تموت الا باذن اللہ، باذن اللہ کتابا مؤجلا، با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا مگر مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور ہم آخرت کی چاہت والوں کو آخرت میں دے دیتے ہیں، یعنی آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، آخرت میں دیں گے، اور وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں کمزوری اور بزدلی کا جو مظاہرہ کرنے والے صحابہ کرام تھے، ان کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح صرف دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس آخرت کے طالب علموں کو، آخرت کے طالبوں کو، آخرت کو چاہنے والوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں، جو کہ نیکسٹ آیت میں ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، آپ نے تھوڑا سا اس کی عربی پہ غور کرنا ہے، کا ای حمزہ کو ملائیں گے یا کے ساتھ، اییم یا کو ملائیں گے میم کے ساتھ، وَكَأَيِّن مِّن، میم کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے، یہاں میم پہ کے اوپر بھی غنہ ہو رہا ہے اور نون پہ کے اوپر بھی غنہ ہو رہا ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وَكَأَيِّن، اور کتنے ہی، من نبی، نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل، جہاد کیا، معه، اس کے ساتھ یا ان کے ساتھ، ربیون، اللہ والوں نے، کثیر، بہت زیادہ، فما، پس نہ تو، وہانو،
وہنو انہوں نے ہمت ہاری، سست ہوئے، لیما اس پر جو اصابہم اصابہم انہیں مصائب پہنچے، اصابہ پہنچا انہیں، یعنی جو انہیں مصائب، جو انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، وما اور نہ، ضعفو ان سب نے کمزوری دکھائی، ومس تکانو اور نہ وہ سب کافروں سے دبے، واللہ اور اللہ یحب الصابرین پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں بامحاورہ ترجمہ کی طرف وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، بہت سے نبیوں کے ساتھ، وَكَأَيٍّ بہت سے نبیوں کے ساتھ جہاد کیا، معاہ ان کے ساتھ ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے، یعنی بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ فما وہانو لما اصابہم فی سبیل اللہ، انہیں بھی اللہ کے راہ میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، یعنی سست رہے، اور نہ ہی وما ضعفو اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، سستی دکھائی، ومستقامو اور نہ ہی وہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں انہیں جو جنگ کی شدتوں میں تکالیف، مسائب، پریشانیاں پہنچیں، تو وہ پہلے انبیاء کے جو ساتھ تھے اللہ والے، وہ پست ہمت نہیں ہوئے، اور ضعف اور کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی۔ یہ ان کی تعریف کر کے صحابہ کرام کی کہ حوصلوں کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اور آگے دیکھیں، وما اور نہیں، کانا تھا، قولہم ان کا قول، الا مگر، ان کے، قالو ان سب نے کہا، ربنا اغفر لنا اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، اور اسرافنا ہماری زیادتیوں کو، فی میں امرینا امری کام نہ اپنے، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا۔ اب جب انہیں تکالیف جو پچھلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ والوں نے جہاد کیا، وہ سست نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری، دبے نہیں کافروں سے، بلکہ وہ منہ سے کیا کہتے تھے، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرما۔ تو کیا ہوا جب انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، کس کے لیے؟ ثابت قدمی کے لیے، اور اپنے گناہوں کی معافی کی دعا، اپنی زیادتیوں کی دعا، جب انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ فَآتَاهُمُ اللَّهُ پس دیا انہیں اللہ نے ثواب دنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، وحسنہ اور بہترین ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب ہے، واللہ اور اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، اللہ نے انہیں، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ سے
آخرت مانگی تو اللہ نے انہیں دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جو دنیا مانگتا ہے اللہ اسے دنیا دیتا ہے، اور لیکن آخرت ایسے لوگوں کو نہیں ملتی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ